على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسن بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثا. قال: مع كل صنم جنية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر اپنی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میں ہرگز نہیں بخشوں گا جو شرک کرے، اور جنہوں نے شرک کیا وہ بہت دور بہک گئے، گمراہی میں پڑ گئے، اور ان کے لیے دنیا آخرت میں ہلاکت بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کے لیے ذلت ہے، جہنم ہے، جس سے کبھی بھی ان کو چھٹکارا نہیں ملے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب اسلوب میں ارشاد فرمایا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں کہ انہوں نے خدا کو بھی چھوڑا، اللہ کے ساتھ بھی شرک کیا، تو پکارا کس کو؟ اللہ کے ساتھ جو شرک کیا تو پکارا کس کو؟ یعنی عورتوں کو، یعنی خدا بھی ان کو ملے جھوٹے تو وہ بھی مؤنث۔ تو اب عورتوں کے پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں پکارتے مگر اناسن، یعنی یہ مؤنث چیزوں کو، عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اس سے کیا پڑا؟ ایک قول مبارک تو یہ ہے جو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، ابھی ہم نے اس روایت مبارک میں پڑھا ہے کہ حضرت ابی بن کعب یہ صحابی ہے میرے پاک نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جو قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں، جن کے شان میں خود سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأکم ابی بن کعب، کہ بھئی تم میں سب سے بڑا قاری جو ہے قرآن کا وہ ابی بن کعب، اور یہی وہ شان والے صحابی ہیں جن کو حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان تک اللہ کے قرآن کو جمع کرنے کے لیے معین کیا گیا۔ یہ وہ شان والا صحابی، اور یہ وہی صحابی ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کو رمضان المبارک میں، جیسے اب رمضان المبارک کے دن قریب آ رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیں ہر مسلمان کو نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں اس کے استقبال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور اس کے برکات و ثمرات سے نوازیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب
رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور کی مسجد مبارک میں تراویح ہو رہی ہے، لیکن 4 آدمی اس حافظ کے پیچھے ہیں اور 5 آدمی اس حافظ کے پیچھے ہیں اور 10 آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے دل میں خیال اللہ نے ڈالا کہ لو جمعتهم علی قارئ واحد، کہ بھی کیوں نہ ہم ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیں، تاکہ اتنی بڑی جماعت ہو، اور جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا بڑا ثواب ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جماعت جتنی بڑی ہو، جتنی جماعت زیادہ ہوگی اتنی اللہ کی رحمت آئے گی، ید اللہ علی الجماعہ۔ اور اسی طرح جماعت کے اندر جتنی کثرت ہو تو پھر اس میں اللہ والے بھی ہوتے ہیں، اس میں عابد بھی ہوتے ہیں، زاہد بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی ہوتے ہیں، تو کسی کی دعا سے سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، اور اس کے بعد حضرت نے حکم جاری فرما دیا کہ بھی کل جو تراویح ہوگی تو سب کے سب حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے پڑے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے پر دوسری رات ماشاءاللہ حضرت ابی تراویح پڑھا رہے ہیں اور پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا بھی نعمت البدعۃ ہذہ، لوگوں نے سمجھا ہے کہ بدعت کا مراد نعوذ باللہ وہ بدعت اصطلاحی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بدعت اصطلاحی تو گمراہی ہے، بدعت اصطلاحی جو ہے وہ تو اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ لفظ بدعت کا معنی ہوتا ہے ایجاد و اختراع، ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ جیسے لفظ حج، حج کا معنی ہے قصد، ارادہ، لیکن جب شریعت کا معنی کریں گے تو وہ احکام و مناسک کا ادا کرنا جو اسلام نے حج میں ضروری قرار دیے ہیں۔ تو ایک لفظ کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے اور ایک لفظ کا اصطلاحی ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اصطلاحی ترجمے میں تو بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا قرآن میں، حدیث میں، اجماع امت میں کہیں کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی اصل نہ ہو اور دین میں نئی چیز پیدا کی جائے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور اسی طرح یہ بات بھی دماغوں میں رکھ لیا کریں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی اینک پہنتے ہیں پر یہ بھی تو بدعت ہے، انہوں نے دیکھو جناب یہ بٹن لگائے ہوئے ہیں، یہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے، انہوں نے ہاتھ میں گھڑی باندھی ہوئی ہے، یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو یہ یا تو جہالت ہے یا ضد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ بھائی یہ دنیا کی چیزیں ہیں، بدعت تو ہوتی ہے جو دین میں نئی بات نکالی جائے۔ بات سمجھیں، بدعت کا معنی وہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، حضور نے فرمایا جو میرے اس دین اسلام کے امر احکام میں کوئی نئی چیز پیدا کرے فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ باقی رہ گئے دنیا کے معاملات، معقولات ہیں، ملبوسات ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں، ان میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ اللہ نے جن کو حرام کیا ہے وہ نہ کھائیں، جو چیزیں حلال ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، نفع اٹھائیں، اللہ نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، تم کو رزق عطا کیا ہے۔ اسی طرح لباس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے نبی پاک کی زبان مبارک سے ایک تو مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے اور ایک مردوں کے لیے خالص ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو کپڑا ہے پہنے، کوئی منع نہیں۔ جن چیزوں کو شریعت نے منع کر دیا ہے بس وہ حرام ہے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع نہیں کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے یعنی یہ تو ہیں دنیاوی معاملات، معقولات، ملبوسات، مشروبات، ان میں صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حرام ہے یا حلال، بس۔ باقی ہیں دین کے مسائل، ان میں اگر کوئی آدمی ایک ایسا طریقہ ایجاد کرے کہ جس کا اصل ہی نہ ہو اور بنیادی نہ ہو، اس لیے یاد رکھیں گے تراویح کی تو اصل ہے کہ خود میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تراویح پڑھائی، اور بعض روایات مبارک میں ہے کہ 2 رات اور تیسری رات پھر حضور تشریف نہیں لے آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے اور رات گزر گئی لیکن آقا انعامدار تشریف نہ لائے۔ سرکار دو عالم صبح کی نماز میں جب تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے پتا ہے کہ تم رات بیٹھے تھے،
تم رات جاگ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، میں تو جان کر نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اللہ کو یہ بات پسند آ جائے اور اللہ فرض کر دے۔ تو تم لوگوں تو پہلے 5 نمازیں فرض پوری کرنا مشکل ہے، اگر تراویح بھی فرض ہو جائے تو خدا نہ خاصا امت ماری جائے۔ تو میں نے تو رعایت کی ہے، لیکن حضور کا ابتدا کرنا، حضور کا پڑھنا، پھر حضور کے صحابہ کا پڑھنا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاری پہ جمع کرنا، یہ سب سنت ہے، کیونکہ خلیفہ راشد کا جو عمل ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کے طریقے پہ چلو، حضور نے فرمایا کہ میرے طریقے پہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلو۔ حضور نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ خلفاء راشدین کا طریقہ بھی محمد مدنی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ایک قاری پڑھائیں گے، تو وہ یہی قاری تھے حضرت ابی بن کعب جنہوں نے تراویح پڑھائی، اور پھر سارے صحابہ میں سے کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ بھئی حضرت عمر آپ نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا، ہم تو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیتے۔ تو جب صحابہ بھی اعتراض نہ کریں، ایک خلیفہ راشد کا حکم ہو گیا اور ایک اجماع اصحاب رسول ہو گیا، تو اس کا مرتبہ وہی ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آج کل بلا وجہ جو ہمارے آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور کتابیں لکھی جاتی ہیں اور مناظرے کیے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اللہ معاف کرے مطعون کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور بغض اور سر پھٹول تک نتیجہ پہنچتا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قیام اللیل کا باب جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ تمام احادیث مبارک کی کتابوں میں کتاب الصلاۃ کا باب کھول کے قیام اللیل پر حدیثیں جمع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو 8 کی روایتیں بھی ملیں گی، 12 کی بھی ملیں گی، 20 کی بھی ملیں گی، اس سے زیادہ کی بھی ملیں گی، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو 40 رکعتوں تک بھی قائل۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی مکے والے تو 4 رکعتیں پڑھ کے طواف کر لیتے ہیں، وقفہ کر لیتے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ لہذا ہم نے بھی تو رات گزارنی ہے، لہذا آپ زیادہ پڑھ لیں۔ تو لہذا اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تو الحمدللہ، کوئی آدمی 12 پڑھتا ہے تو الحمدللہ، کوئی آدمی 20 پڑھتا ہے تو الحمدللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 20 رکعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو لہذا اصل بات صرف یہی ہے کہ کوئی جتنی محنت کرے گا، جتنا گڑ ڈالے گا، اتنی میٹھا ہوگا۔ اب جس نے 8 رکعتیں پڑھی تو اسے 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، اور جس نے 20 پڑھی تو اسے پھر 20 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے والے مسئلے ہیں ہی نہیں کہ آدمی ان پر ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں رکھے اور بغض اور مقابلے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر آج دشمن کو ہمارے خلاف باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت جو ہے نماز ہے، 1400 سال گزر گئے ان کے تو ابھی تک نماز میں بھی جھگڑے ہیں، یہ تو ابھی تک نماز میں بھی لڑ رہے ہیں، یہ تو جناب ابھی تک حج کے مسائل میں بھی لڑ رہے ہیں، یہ تو ابھی تک جناب یہ ہے کہ بھئی روزے کے مسائل میں بھی لڑ رہے ہیں، یہ تو ابھی تک عمرے کے مسائل میں بھی لڑ رہے ہیں، ان کا تو کسی مسئلے پہ اجتماعی نہیں ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والی قوم ہے۔ تو دشمن کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اسلام کا راستہ روکے، حالانکہ وہ خود بدبخت اپنے آپ کو حریت فکر اور ہر آدمی کو آزادی رائے اور انسانی حقوق کا علمبردار ٹھہراتے ہیں۔ تو ان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ائمہ میں کوئی اختلاف ہے تو یہ بھی تو اسلام کی آزادی کی دلیل ہے، یہ بھی تو اسلام کی حریت فکر کی دلیل ہے کہ جس امام کو جو دلائل ملے اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے وہ دلائل رکھ لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس کے محبوب کا ہر عمل جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہے۔ حضور پاک نے ایک عمل کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی فرما دیا تو اس جماعت موجود ہے جو عمل کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل اپنی زندگی میں کیا ہے اللہ نے اس کو نمونہ بنا دیا، اور وہ قیامت تک جاری ہے۔ کوئی جماعت 8 پڑھ رہی ہے، کوئی جماعت 12 پڑھ رہی ہے، کوئی جماعت 20 پڑھ رہی ہے، کوئی جماعت 20 پڑھ کے پھر 10 رکعتیں رات کو تہجد کی بھی پڑھ رہی ہے، کوئی ماشاءاللہ ساری رات عبادت میں گزار رہے ہیں۔
تو یہ تو سب اللہ کی رحمت ہے، عنایت ہے، اللہ کی طرف سے دین میں فراخی ہے، دین میں وسعت ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی راحت ہے کہ اللہ پاک نے اتنے فرمان رسول عطا فرما دیے کہ ایک بندہ ہے بیچارہ مریض ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، عمرہ کیا ہے، تھکا ہوا آیا ہے، حالات کے مطابق جتنا نصیب ہو گیا الحمدللہ اس نے پڑھ لیا، تو نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے۔ یہ جھگڑے اور لڑائیاں دراصل ہمارے کم علمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے لوگ ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، ورنہ اسلام تو ملانے کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھیں نا الحمدللہ اللہ کے کعبے میں دیکھ لیں، حنفی بھی ہیں، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سب اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہاں آگے نمازیں پڑھانے والے بھی علماء ہیں، کنٹرول کرنے والے بھی علماء ہیں، فتویٰ دینے والے بھی علماء ہیں، دارالافتاء میں بھی علماء ہیں، حرمین میں بھی علماء ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا وسعت علم عطا فرمائی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب روایات حدیثوں میں موجود ہیں، تو جھگڑے کی کیا ضرورت، لڑائی کی کیا ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو پھر ایک بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی قدورتوں کو دور فرما دیں، اور ان فروعی مسائل پہ لڑ کے جو ہم اپنی قوت کو ضائع کرتے ہیں، وہ قوتیں ہماری کفر کے خلاف استعمال ہوں، وہ طاقت ہماری شرک کے خلاف استعمال ہو، وہ قوتیں ہماری بے دینی کے خلاف استعمال ہوں، وہ قوتیں ہماری ان فرق حدامہ کے خلاف استعمال ہوں جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ یعنی دشمن اسلام کو مٹا رہا ہے اور ہم بدقسمتی سے ایسے فروعی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب دشمن یعنی مسلمانوں کے عظیم ملکوں پہ قبضہ کر رہا تھا تو مولوی اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ کوا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، اور اس پہ مناظرے ہوتے تھے واقعی۔ اور پھر جناب کتاب الحیوانات کی قسمیں ڈھونڈ ڈالی گئیں کہ کوے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، میدانی کوا کیا ہوتا ہے، اور پہاڑی کوا کیا ہوتا ہے، اور جنگلی کوا کیا ہوتا ہے، اور پھر کوا جو ہے وہ پاؤں سے پکڑ کے کھاتا ہے، وہ چونچ سے پکڑ کے کھاتا ہے۔ اب جب دشمن آئے گا تو وہ ہمارے ان مسئلوں کو دیکھے گا۔ جب دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، خدا نہ کرے کفر اگر مقابلے پہ آئے تو وہ باتیں دیکھے گا کہ کون کیا کہتا ہے اور کون کیا کہتا ہے۔ اس کے نزدیک تو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان، اور اس کے نزدیک وہ اس کا دشمن۔ تو مسلمانوں کو بھی اصل میں یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو فروعی مسائل ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مسئلے میں ایک حکمت۔ اب دیکھیں نا، صرف آپ کنکریاں مارنے جاتے ہیں تو بعض ائمہ کے نزدیک صرف دن میں رعایت ہے اور رات کو جائز نہیں، بعض ائمہ کے نزدیک دن میں بھی جائز ہیں اور رات میں بھی جائز، بعض ائمہ کے نزدیک تو 3 دن ہیں ہی کنکریوں کے، وہ کہتے ہیں جناب 10 11 12 13 ان 4 دنوں میں جب چاہو بات۔ حتیٰ کہ بعض ائمہ نے تو الحمدللہ اتنا رعایت بھی لکھی ہے کہ مثلا میں 11 کو نہیں جا سکا، 12 کو جا کے میں نے 11 کی کنکریاں بھی مار دی اور 12 کی بھی مار دی، ان کا ٹھیک ہو گیا، کل کے دن کی قضا کر دی اس نے، کوئی جرمانہ نہیں ہے اس کو۔ اور بعض ائمہ نے کہا کہ اگر اس نے 13 کو جا کے ساری قضا کر لی تو تب بھی الحمدللہ اس پہ کوئی، تو وجہ کیا ہے کہ اس رعایت سے لوگ بچ گئے۔ اگر ایک وقت ہوتا اور 20 لاکھ آدمی اسی ایک وقت میں کنکریاں مارتا تو کیا حال ہوتا؟ تو اس لیے کوئی مار کے چلا گیا، کوئی رات کو جائے گا، کوئی دن میں جائے گا، کوئی صبح کو جائے گا، کوئی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن قضا کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ اب دیکھو نا کتنی بڑی رعایت ہے کہ 12 تاریخ کو سب نے نکلنا ہے، اور نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آ گیا اور 13 کو جا کے کوئی بندہ بھی نہیں ملا میں ساری کنکریاں 12 کی بھی قضا کر کے آ گیا تو کیا ہو گیا؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وسعت ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے سینے پر بھی ہاتھ نماز میں باندھے ہیں، سینے سے نیچے بھی ہاتھ باندھے ہیں، ناک پر بھی ہاتھ باندھے ہیں، تو کیا یہ سب اللہ کی حکمت ہے؟ کسی کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھنا آسانی ہے، کسی کے لیے نیچے باندھنا آسانی ہے، تو جس نے جس طرح بھی باندھ لیے، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق ہاتھ چھوڑ کر بھی روایت ملی، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ حضور پاک نے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی تھی، لیکن جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ عذر تھا، مجبوری تھی، تکلیف کی وجہ سے پڑھی تھی، ورنہ ساری زندگی کی نمازیں حضور کی ہاتھ باندھ کے پڑھنے سے۔ تو یہ تو اللہ نے ہم پر رحمت کی ہے، اور ہم رحمت کو اپنی جہالت کی وجہ سے لڑائی بنا دیں اور ایک دوسرے کو برا کہیں تو پھر یہ ہماری ہی غفلت ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اب حضرت ابی بن کعب سے پوچھا گیا
کہ حضرت یہ بتلائیں کہ قرآن میں جو آتا ہے کہ یہ عورتوں کو پکارتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لِكُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ، انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جتنے یہ بت بنے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ ایک جنیہ عورت جو ہے وہ لگی ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ اب یوں سمجھیں کہ انہوں نے ایک دیوتا بنا دیا تو اب ایک جنیہ عورت جو ہے وہ اس کی مجاور بن جاتی ہے، اور جن ایک ایسی قوم ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی جن ایک قوم ہے، جن ایک باقاعدہ قوم ہے، اس میں توالد ہے، تناسل ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، اولاد ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عباد صالحین ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے مفکرین ہیں، اور ان میں ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، جیسے بندوں کے اندر ہیں اسی طرح جنوں کے اندر ہیں۔ اچھا، جنوں میں اصحاب رسول بھی ہیں، جنہوں نے حضور سرکار کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک اپنے کانوں سے سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروائے اپنے مقدموں کے۔ تو جنات ایک ایسی قوم ہے کہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہ یراکم ھو وقبیلہ، قرآن کہتا ہے کہ جن ابلیس جو ہے نا، شیطان، وہ بھی تو جن ہے نا، کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کی جماعت بھی تمہیں دیکھتی ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے جنت المعلیٰ کی طرف۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے اوپر رات بڑی بھاری ہو گئی کہ ہم نے کہا خدا جانے اغتیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں دشمنوں نے آقا کو اغوا تو نہیں کر لیا، کیونکہ دشمن تو بہت ہیں ہمارے آقا۔ تو ساری رات ہم پریشانی میں تھے۔ فرماتی ہیں صبح کا وقت آیا تو دیکھا حضور تشریف لا رہے تھے، تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری تو راتیں جاگتے کٹ گئیں، ہم تو بڑے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہارے بھائی جنات آئے تھے اور جنوں نے آ کر اپنے کچھ مسائل رکھے تھے تو ان کے حل کرنے میں دیر لگ گئی، تو اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر حضور ہمیں وہاں لے گئے کہ اس جگہ جن آئے تھے تو وہاں ان کی روشنیاں اور ان کے آگ جلانے کی چیزیں سب پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اسی جگہ ان کا اجتماع تھا اور اسی جگہ میں نے ان کے لیے فیصلہ کیا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے کھانے کے لیے بھی آپ کچھ رعایت کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا، مسلمان جو گوشت کھا کے ہڈی پھینکیں گے تو اس ہڈی کو تم لے لیا کرو، اس پر اللہ تمہیں پھر گوشت عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ہمارے جانوروں کی جو گوبر ہے وہ تمہارے جانوروں کے لیے غذا بن جائے گی۔ تو اسی لیے حضور نے منع فرما دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے، یعنی ڈیلا استعمال کرے، کوئی کاغذ استعمال کرے لیکن ہڈی استعمال نہ کرے۔ تو اس کی دو حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہڈی میں ہو سکتا ہے اس کے بدن میں زخم آ جائے، ہڈی تیز چیز ہوتی ہے، کہیں لگ جائے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ وہ جنوں نے اٹھا کے کھانی ہوتی ہے تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کی گوبر بھی استنجے میں استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ یہ جنوں کے جو مال مویشی ہوتے ہیں ان کے لیے خوراک ہے۔ تو جنات جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ تو ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور پھر وہ اپنی شکلیں بدلتے ہیں۔ تو اب جتنے کافر جن ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں دیوی ہے وہاں وہ اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں، وہاں وہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آدمی آیا کھڑا ہے جناب دیوی کے آگے پکارتا ہوا تو اس جن نے اندر سے آواز دے دی جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ تو اس نے سمجھا سبحان اللہ ہمارا خدا تو پہنچا ہوا ہے، میں نے خود آوازیں سنی۔ اسی طرح وہ کرتے ہیں جب مسلمان قبروں پہ عبادت کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن جو ہے وہ کسی وہ شکل میں کسی بھی صورت میں چھپ کر کہ نظر نہ آئے تو وہ بندے کو کہہ دیتا ہے جاؤ بس تمہاری مرادیں پوری ہو گئی۔ وہ کہتا ہے جی مجھے تو خود مرشد نے قبر سے حکم دیا ہے، آپ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، میں نے تو خود سنا ہے۔ تو وہ سچا ہوتا ہے غریب، اس نے سنا تو ہوتا ہے لیکن وہ آواز ان کی نہیں ہوتی بلکہ جنات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی آوازیں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ ہر بت کے ساتھ اور ہر ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہاں جنیہ اور جنوں کا، اس لیے اللہ نے فرمایا یدعون من دونہ الا اناسا۔ اور بعض تو انہوں نے باقاعدہ جیسے کہ میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے سرکار دو جہاں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے اسلام کو عزت دی، غلبہ دیا، تو حضور نے فرمایا حضرت خالد بن الولید سے، آپ نے فرمایا کہ خالد تم جاؤ، مکہ مکرمہ اور طائف کے رستے میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ تھا مشرکوں کا، وہاں ان کا بت تھا عزا، اس کا نام تھا عزا، یہ وہی عزا ہے جس کے لیے نعرے لگائے تھے ابو سفیان نے کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ عزا خدا ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے احد میں تم شکست کھا گئے۔ تو حضور پاک نے فرمایا حضرت عمر کو کہ جواب دو اس بدبخت، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اس کو جواب دو کہ اللہ ہمارا والی و ناصر ہے، تمہارا والی و ناصر۔ ابو سفیان اسد کافر تھے، یہ تو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام کے بدلے جلیل بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، قریبی رشتہ دار۔ تو حضرت خالد بن الولید فرماتے ہیں کہ حضور کے حکم پر میں ایک فوج کا دستہ لے کر وہاں گیا، میں نے جا کے دیکھا تو وہاں کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اس کے درمیان میں ایک عبادت خانہ بنا ہوا تھا، اور وہاں ایک بت تھا جہاں یہ جا کر عبادت کرتے تھے، اور اسی کا نام عزا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر اس بت کو بھی توڑ دیا، ان کے عبادت خانے کو بھی توڑ دیا، اور جو اس کے قریب کچھ درخت لگائے ہوئے تھے ان کو بھی کاٹ دیا، اور واپس آ گیا حضور کی خدمت۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ماذا فعلت یا خالد، خالد بتلاؤ کیا کیا؟ میں نے کہا حضور میں نے تو بت کو جا کے ریزہ کر دیا، بت کو توڑ دیا، دیواریں توڑ دی، ان کے کمرے توڑ دیے، اور میں نے حضور حضرت کہا، نے فرمایا تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر جاؤ، اصل جو ہے اس کو تو تم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت خالد بن الولید کہتے ہیں کہ اب حضور کا حکم تھا، میں کیسے انکار کر سکتا تھا، میں دوبارہ گیا تو وہاں گیا تو فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، بڑی بد شکل ہے اور بڑی کریہی اور خوفناک شکل ہے اس کی، اور بال اس نے کھولے ہوئے ہیں، اور دیکھے آدمی تو آدمی کا ڈر کے مارے جان نکل جائے۔ تو جب میں قریب جانے لگا تو اس نے کہا عزا خدا جلدی آؤ تمہارے دشمن آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا میں آ گیا ہوں، فکر نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں حضرت خالد ولید کے میں نے جا کے اسی کو تلوار ماری اور اس کو تو ٹکڑے کر دیا۔ پھر حضور کو فرمایا دل کا عزا، یہی تو تھی جنی جو ان کو برباد کر رہی تھی، یہی تو تھی جس نے گمراہی میں ڈالا ہوا تھا، اصل عزا تو یہ تھا۔ وہ تو ایک ظاہری مٹی کا بت پہ کھڑا ہے، اصل دھوکے دینے والا تو شیطان ہے، اصل دھوکے دینے والا تو وہ جن ہے، اصل دھوکے دینے والی تو وہ جنیاں عورتیں ہیں جو وہاں ڈیرا لگا لیتی ہیں اور ان لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ تو اب تم نے کام کیا ہے کہ اس کو جا کر تم نے ختم کر دیا۔ تو حضرت خالد ولید نے اس کو مٹا ڈالا۔ تو اس لیے بھی قرآن نے فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، اور یہی دراصل میرا بھائی دھوکا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ دیکھیں نا کبھی کبھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بظاہر وہ بھنگ پیتے ہیں، نشے کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ہر وقت سگریٹ منہ میں ہے، گالی گلوچ، عورتیں یہ وہ، لیکن ہزاروں مرید ہیں اور مریدوں کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شیطان جلدی جلدی کام ان کے بناتے ہیں۔ اصل وہاں جنوں نے ڈیرا لگایا ہوتا ہے اور شیطانوں نے وہاں اپنا مسکن بنایا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے گرد ان کو جمع رکھنے کے لیے، کہ اس نے کہہ دیا اچھا بھائی تم آئے، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی تم فلاں کام کر کے آئے ہو نا ابھی گھر میں، وہ تو جن نے کہہ کے اس کو بتلا دیا کہ ابھی یہ کام کر کے، اس نے سمجھا پیر پہنچا ہوا ہے، اس کو دل میں غائب ہے ماشاءاللہ۔ اور اس نے کہا کہ اچھا بھی تم لنگر میں اتنے پیسے داخل کرو، اس نے کہا جی میں تو غریب ہوں، اس نے کہا جی صندوق میں جو 2000 رکھا ہے، اس نے کہا ماشاءاللہ بھی پیر تو باقی پہنچا ہوا، اس کو تو میرے گھر کی صندوق کا بھی پتہ لگ گیا۔ وہ جن رپورٹیں دے رہے ہوتے، یہی لم حضور کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں کاہن تھے، نجومی۔ اب دیکھو نا جو ہاتھ دیکھ کے تمہیں حالات بتا دیتے ہیں وہ بھی پیر ہیں نا، ایمان سے کہو، ہاتھ دیکھتے ہیں 5 روپے لے لیتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ستارہ بدبختوں کا کبھی گردش سے نہیں نکلا، ساری زندگی ٹھوکریں کھا کے سڑک پہ بیٹھے ہیں، تمہارا مقدر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور لوگ ایسے احمق ہیں کہ آگے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں جناب مہربانی کرو میری قسمت کا حال بتلاؤ۔ اور جناب بعض ایسے ہیں کہ علم العادات، ان کو تم نام دے دو اپنا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد تم کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، وہ فوراً ذائقہ بنا کے تمہارے حالات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی جو مرشد ہیں یا پیر ہیں یا ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور فرمان یاد رکھیں اپنے آقا کا۔ حضور نے فرما دیا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو ان ہاتھ دیکھنے والے نجومی کاہن عراف ان لوگوں کے پاس جا کے حال پوچھے قسمت کا اور پھر جو بتلائیں اس کو مان بھی لے تو وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لم یقبل اللہ، اس بندے کی 40 دن کی نمازیں بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ کہ اچھا تو ان کو سمجھتا ہے عالم الغیب، ان کو سمجھتا ہے کہ یہ علم غیب کی خبریں دیتے ہیں جن کو اپنے غیب کا بھی پتہ نہیں، جن کو اپنا بھی پتہ نہیں کہ کل ہم نے مر جانا ہے یا زندہ رہنا ہے، وہ تمہارے غیب کی کیا خبریں دیں گے؟ وہ تو ایک علامات ہیں، اندازے ہیں جو اللہ کے علم غیب کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا مختلف نجومی دنیا میں خبریں دیتے رہتے ہیں کہ اب ستارہ فلاں یہ ہو گیا اور فلاں یہ ہو گیا، اور مسلمان ان ستاروں کے مالک کو مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو ستاروں کے بنانے والا خدا ہے میرا اس پہ ایمان ہے کہ وہ جو چاہیں گے ہو جائے گا اور جو نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان جو مراکز ہوتے ہیں نا غیر اللہ کی عبادت کے، وہاں جنوں کے بڑے ڈیرے ہوتے ہیں اور ان جنوں کا تعلق ہوتا ہے ان مجاوروں سے جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں اور ان کا کاروبار چمکتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ ہر بت کے پاس ایک جنیہ ہے، اور دوسری روایت مبارک میں یہ آتا ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا۔ انہوں نے کہا اوثانن یعنی بت، کہ کافروں نے بتوں کے نام ایسے رکھے ہیں جو مؤنث قسم کے نام ہوتے ہیں، کسی کا نام عزا ہے، کسی کا نام لات ہے، کسی کا نام منات ہے، کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے، تو ایسے نام رکھے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں اور یہ ساری شکلیں ہم نے فرشتوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور کوئی کہتے ہیں یہ سیارات و کواکب کی شکلیں ہیں اور سارا نظام عالم جو ہے وہ ستاروں سے چلتا ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ کبھی ان کی شکلیں عجیب عجیب ڈراؤنی ہوتی ہیں، کبھی جانوروں کی شکلیں، کبھی 4 سروں والا خدا ہے، کبھی 4 ٹانگوں والا خدا ہے، کبھی 10 ہاتھوں والا خدا ہے، اور کبھی مرد کی شکل میں خدا ہے، کبھی سانپ کی شکل میں خدا ہے، کبھی جناب جانور کی شکل میں خدا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سامری نے بچڑا بنایا تھا، اور جب بچڑے نے آواز دی تو اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا۔ اس نے کہا لوگو آؤ یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، کوہ طور پہ جا کے خدا کو ملنے کے لیے چل پڑے، خدا تو ادھر آ گیا۔ تو اسی وقت سے دیکھ لیں آج تک ہندو جو ہے گائے کی پوجا کرتا آ رہا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں نے بنایا تھا اور یہ انہی کے متبع اور پیرو ہیں، تو اسی لیے آج تک ان کے نزدیک گائے جو ہے وہ بھی جناب خدا کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ہر وہ طاقتور چیز، ہر وہ چیز، اب سانپ جو ہے نا جی 10 سے بندہ مر گیا، انہوں نے کہا یہ بھی خدا ہے، دیکھو مار دیتا ہے نا، اس کو مارنے کی طاقت ہے، خدا تو ہوا نا، خدا بھی مارتا ہے یہ بھی مارتا ہے، تو لہذا یہ بھی ایک خدا کی شکل ہے، یہ بھی خدا ہے۔ اچھا اسی طرح اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنے گمراہی ہے کہ آپ ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے پوچھیں کہ وہاں پر جو حال ہے، بعض ان کے عبادت خانے ایسے ہیں جہاں یعنی مرد اور عورت کے اعضاء تناسل جو ہوتے ہیں نا خفیہ، ان کی شکلیں بنا کے اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی بچہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، یہ بھی تو پیدا کرنے والی چیز ہے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو بچہ تو ان 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، تو یہی 2 اعضاء جو ہیں تو لہذا ان کی بھی عبادت کرو، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اب تو خیر مسلمان بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں رہے، کیونکہ مسلمان بھی ماشاءاللہ دیکھو نا جی ہندو ڈکے پیسے میں سود کھاتا تھا، مسلمان ماشاءاللہ 400% سود لے لیتا، کیونکہ مسلمان پیچھے نہیں رہتا۔ ہمارے بھی باقاعدہ آپ نہ مانیں، میں اللہ کے کعبے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے ملک میں جا کے دیکھیں، پنجاب میں ایک جگہ ہے کہ وہاں باقاعدہ لکڑی کی عضو اعضاء تناسل مردانہ بنائے ہوئے لٹکتے ہیں، بکتے ہیں اور عورتیں خریدتی ہیں جن کو بچہ پیدا نہ ہوتا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے نا میری بات پر، پہلے تو مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی میں نے تو قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اور پھر میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے جھوٹ بولوں تو مجھے فائدہ آخر کیا ہو؟ اور پھر میرا جھوٹ کب تک چلے گا؟ آخر آپ اپنے ملک میں جائیں گے، تلاش کریں گے، پتہ کریں گے یار مولوی ایسا جھوٹا ہے، خدا کے گھر میں جھوٹ بول رہا تھا۔
آپ جا کے کہا کہ مجھے تو خیر جگہ کا نام بھی آتا ہے، میں شرم سے نہیں دے رہا، میں ادب سے نہیں لے رہا، مجھے تو اس جگہ کا بھی نام آتا ہے، اس بازار کا بھی آتا ہے، اس جگہ کے ذرے ذرے کا مجھے پتا ہے۔ اور وہاں اب بھی یہ ہوتا ہے باقاعدہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا اسی طرح جناب ایک مزار پہ ایک جگہ ہے، وہاں انہوں نے ایک کوئی رسم بنائی ہوئی ہے، ایک قبر ہے، وہ کہتے ہیں اس کے 7 دفعہ جو چکر لگائے طواف کرے اور ہنسے نہیں اس کا کام ہو جائے گا۔ اچھا اب باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں سینکڑوں، تو آدمی کو ہنسی تو آ ہی جاتی ہے نا، کہتے ہیں ہاں دیکھا نا تم ہنس پڑے اس لیے تمہارا کام نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور بعض ایسے پتھر بنائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہاں سیدنا علی کا پاؤں لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو عورت آگے بیٹھ جائے گی اس کو حمل ہو جائے۔ مسلمان، یہ میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، ایمان سے کہیں آپ کعبے میں بیٹھے ہیں، چلو میری بات نہ مانیں، آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ 10 محرم کو جو گھوڑا نکالا جاتا ہے دلدل شریف، کیا اس کی منتیں نہیں مانی جاتی؟ لوگ اس کو ہاتھ لگا کے نہیں چومتے، اس کے اوپر کپڑے نہیں ڈالتے، اس کی نظر نیاز نہیں چڑھائی جاتی، اس کا باقاعدہ جلوس نکلتا ہے تو معززین ساتھ نہیں چلتے اس کے اعزاز میں، جلب میں۔ انا للہ۔ اچھا پہلی بات یاد رکھو کہ کبھی تم نے تاریخ پڑھ کے تحقیق بھی کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا تشریف لے گئے گھوڑے پہ چڑھے تھے یا اونٹنی پہ؟ یہ کبھی تاریخ تحقیق کرو کہ بھئی حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے کہ اونٹوں پہ گئے تھے۔ اگر حضرت حسین گھوڑے پہ گئے ہی نہیں تو پھر گھوڑے کا کیا مطلب؟ ایک دوسری بات یہ بھی تحقیق کرو، چلو تم مجھے فتویٰ بتاؤ، اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے، اپنا گھر نصیب کیا ہے ماشاءاللہ، تم تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہو، تم تو 2 کے 2 لاکھ بنا سکتے ہو، ہم تو 2 کے 2 بھی نہیں بنا سکتے، تو آپ لوگوں کو تو زیادہ اللہ نے عقل دی ہے۔ آپ ذرا مجھے بتلائیں کہ اگر کوئی جانور بے وفائی کرے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو میدان میں شہید کرا کے بھاگ آئے تو اس کا ہم منہ چومیں، جلوس نکالیں یا ڈنڈے ماریں؟ مجھے آپ عقل سے بتائیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں؟ وہ مسئلہ مشہور ہے نا، ایک انگریز آیا تھا آپ کے ہاں وائسرائے بن کر، وہ جب آیا تو اس دن خدا کی شان ہے وہ 10 محرم کا دن تھا، لوگوں نے جناب سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ماتم کر رہے تھے اور چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، زنجیریں مار رہے تھے، چاقو مار رہے تھے۔ وہ جب اترا تو پاگل ہو گیا، انگریز کو کیا بتائیے کیا بلا ہے۔ اچھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ میرے گورنر بننے پہ راضی نہیں ہیں اور یہ میرے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ، کیونکہ ان کے اس میں ہوتی ہے نا، وہ کالی پٹیاں باندھ دیتے ہیں، مظاہرے کریں کچھ کریں، تو اس نے سمجھے یہ تو بالکل لباس ہی کالا پہنے ہوئے ہیں، پٹیاں تو پٹیاں نہیں نا، تو اس نے اپنے ساتھ جو تھا IDC وغیرہ اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے ناراض ہے، میں تو کبھی یہاں آیا ہی نہیں، میں تو نیا آدمی ہوں، میں تو پہلی دفعہ ادھر آ رہا ہوں، یہ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، بیچارے نعرے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو چاقو مار رہے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت یہ آپ پہ ناراض نہیں ہے، یہ 10 محرم کا دن ہے، ایک بہت بڑے اسلام کے ہیرو گزرے ہیں، حضور ایک سرکار دو عالم کے نواسے تھے، سیدنا علی کے بیٹے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ اس دن جو ہے شہید ہو گئے، تو یہ ان کی سوگ بنا رہے ہیں، ان کی یاد میں یہ ماتم کر رہے ہیں۔ تو نے کہا اچھا ان لوگوں کو آج اطلاع پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب تم تو ہونا انگریز، تمہیں کیا پتا، ان کو اطلاع آج نہیں پہنچی، اطلاع تو پہلے کی ہے۔ اس نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا ان کو شہید ہو؟ اس نے کہا جی سینکڑوں سال گزر گئے۔ تو نے کہا سینکڑوں سال کے بعد بھی پاگل ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے ہیروؤں کو سینکڑوں سال صرف روتی رہے۔ اس قوم کا کیا ہے، اس قوم کو تو جو چاہے بے وقوف بنا دے کہ اتنا بڑا ہیرو گزرا تھا سینکڑوں سال پہلے، ابھی تک رو رہے ہیں اس کو۔ میں نے کہا یہ کیسی قوم ہوئی؟ نے کہا فکر نہ کرو، پھر ان کو میں ٹھیک کر لوں گا، پھر ان پر میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہ تو عقل سے پیدل قوم معلوم ہوتی ہے کہ اپنے ہیرو کو 1200 سال گزر گئے، یہ آج ماتم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی عقل ہے، کوئی دماغ ہے، کوئی بات ہے، کوئی عقل کی بات ہے، کوئی عقل مانتا ہے ایسی باتوں؟ تو اس لیے میرے کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ خود عقل سے فیصلے کریں کہ کون سا شرک ہے جو ہم نہیں کرتے۔ آپ خدا کے کعبے میں ہیں، ایمان سے کہیں تعزیے پہ ہم نظر چڑھاتے ہیں کہ نہیں چڑھاتے؟
آپ ایمان سے کہیں کہ جناب ہم طول نکالتے ہیں، سیج نکالتے ہیں، زری نکالتے ہیں، گھوڑا نکالتے ہیں، اچھا اس کے بعد ماشاءاللہ اس کو جا کے پھر ہم نے اپنی کربلا بنائی ہوئی ہے وہاں پہنچا کے باقاعدہ اس کو دفن کرتے ہیں، اور جناب ماشاءاللہ ہم بزرگوں کی مزارات پہ آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، ان کی چوکٹ پہ سجدہ کرتے ہیں، قبر کو بوسہ دیتے ہیں، قبر والے کو کہتے ہیں تو ہماری مشکل حل کر، یہ سب ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہو، کوئی دیوبندی بریلوی دماغ میں نہ رکھو، کوئی دماغ میں نہ رکھو، کوئی آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ، آپ کو اللہ نے اپنا کعبہ نصیب کیا، محمد مدنی سرکار کا مدینہ نصیب کیا، اللہ نے عقل دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ایمان سے کہیں کیا یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے؟ اچھا ہمارے ملکوں میں 11ویں شریف کا دودھ تقسیم ہوتا ہے، اچھا اسی طرح 27ویں شریف کا معراج ہم مناتے ہیں، 12ویں شریف کو ہم جھنڈیاں لگا کے ماشاءاللہ جلوس نکالتے ہیں، ایمان سے کہو یہ قرآن کے کس صفحے پہ لکھا ہوا ہے؟ اور اسی لیے اللہ نے میرے نبی کو بھیجا تھا، سرکار دو عالم اسی کاموں کے لیے آئے تھے دنیا میں۔ حضرت بلال کو کافروں نے اسی لیے مارا تھا، انہوں نے کہا میں 11ویں کا دودھ تقسیم کرتا ہوں، نہیں کرنے دیتے آپ، یہی جھگڑا تھا۔ خدا کے لیے کچھ غور کرو، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کا نبی آئے تھے کہ ساری دنیا کو غیر اللہ کے دروازے سے چھڑوا کے رب کے دروازے پہ جھکا دو، کہ ان کو غیر اللہ کی نظریں چھڑوا دو، غیر اللہ کی پکار چھڑوا دو، ان کو غیر اللہ کی منتیں چھڑوا دو، ایک مولا کے دروازے پہ جھکنا سکھا دو، کہ سارے مکے والے آئے حضور کے مقابلے پہ، حضور نے فرمایا جو مرضی آئے تم کر لو لیکن میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال کا جرم یہ تھا، وہ کہتا تھا احد احد، میرا رب ایک، یہ جرم، ورنہ یہ تو بڑے سوچ سمجھ کے مسئلے تھے جناب، یہ تو ایک منٹ میں سلو ہو جائے۔ دیکھو نا جی، اب ہم ایک محلے میں رہتے ہوں، آپ کہیں جناب ہم 11ویں شریف کریں گے، میں کہوں ٹھیک ہے تم 11ویں کیا کرو، جمعہ میرے پیچھے پڑھ لیا کرو، بس ٹھیک ہے کام چلتا رہے، لڑائی ختم۔ اور یار کچھ ایک آدھا من دودھ مجھے بھی بھیج دیا کرو، میں بھی طالب شالموں کو پلا دوں گا، چلو میں وہاں بھی ہوں تو رات کو رکھ لوں گا، 12 تاریخ کو پلا دوں گا، بس 11ویں نہیں رہے گی نا، 12ویں ہو جائے گی، بس حلال ہو جائے گا۔ مولویوں کو حلال کرنے کی دیر لگتی ہے، 1 منٹ لگتا ہے۔ دم کا حکم ہے نا کہ غریب کو دو، اب مولوی تو اللہ کی رحمت سے غریب میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے کو دیکھا ہو تو دیکھا، آپ نے کو مولوی غریب دیکھا ہے؟ پیر کوئی کمزور پیر بھی دیکھا ہے آپ نہ؟ بھائی دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہائے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ وہ قوم ہے ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں پھر، کہ اب بکرا ہے جی دم کا، اور مولوی صاحب کھا سکتے نہیں، ہم کہتے ہیں طالب ادھر آؤ بھائی یہ پیسے لے لو، یہ دم کا بکرا کرنا ہے، دم کا، یہ تو غریب ہے نا، یہ لے کے چلا گیا شام کو گوشت، استاد کے گھر آ گیا، استاد قبول کرو، استاد نے کہا ٹھیک ہے، اب میرے لیے تو ہدیہ ہے نا، میں نے تو اس کو دے دیے تھے نا پیسے، دم حلال ہو گیا۔ 1 منٹ لگتا ہے مولوی سے، تو 11ویں کا دودھ کیا ہے، 2 دن تو خراب نہیں ہوتا نا تلاجے میں، فریزر میں رکھ دیا، 12ویں کو پلا دیں گے۔ اگر اسی بات پہ جھگڑے ہیں خدا کے بندو، یہ جھگڑے نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کافر کہتے تھے کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کہتا ہے سارے آلیہ کو چھوڑو، سارے معبودان باطل کو چھوڑ کے ایک کی عبادت کرو، یہ جھگڑا تھا۔ حضور فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ حضور نے فرمایا حجر اسود چونکہ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے، حجر اسود کو تو بوسہ دے سکتے ہو، باقی سارے کعبے کو بوسہ نہیں دے سکتے، حالانکہ کعبہ بھی میرے اللہ کا، حجر اسود بھی میرے اللہ کا، لیکن جہاں حکم ملا ہے بوسہ دینے کا وہاں بوسہ دینا سنت ہے، اور جہاں میرے پاک نبی نے بوسہ نہیں دیا وہاں نہ دینا سنت ہے۔ حضور نے فرمایا 3 چکروں میں دوڑو، 3 میں سنت ہے، 4تھے میں بدعت ہے۔
حضور نے فرمایا صفا سے شروع کرو، اگر کوئی مروہ سے شروع کرے اور 20 چکر لگائے، اللہ فرماتا ہے میں قبول نہیں کروں گا، تو نے میرے مدنی کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے سمجھو ہمیں نہ 11ویں سے جھگڑا، نہ 13ویں سے جھگڑا، نہ تیجے سے جھگڑا، نہ 7ویں سے جھگڑا، بلکہ ان چیزوں سے تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، ہمارا گزارا چلتا ہے، لیکن مسئلہ شریعت کا ہے کہ شریعت حلال نہیں کرتی۔ جب غیر اللہ کے نام پہ نظر آ گئی، شرک آ گیا، غیر اللہ کے نام پہ خیرات آ گئی تو حرام ہو گئی۔ فرمایا حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر، اللہ نے فرمایا جانور مر جائے وہ بھی حرام، جانور کو ذبح کرو جو خون نکلے وہ بھی حرام، اللہ نے فرمایا خنزیر بھی حرام، اللہ نے فرمایا ان سب چیزوں سے وہ زیادہ حرام وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر کسی غیر کا نام لیا جائے وہ خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ ہم تو اس لیے چیختے ہیں ورنہ ہمیں کیا تکلیف ہے، ہم اس لیے روتے ہیں کہ خدا کے لیے سمجھو اللہ کا نبی شرک مٹانے آیا، اللہ کا نبی بدعت چھڑانے آیا، اللہ کا نبی غیر اللہ سے سر اٹھا کے مولا کے سامنے جھکانے آیا کہ تم کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا یاد رکھو عبادت ہے، محبت ہے، خوف ہے، رجا ہے، نظر ہے، نیاز ہے، پکار ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کو جب کسی دوسرے کے ساتھ ملاؤ گے تو شرک آ جائے گا۔ اس لیے فرماتے ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ پکارتے ہیں کس کو؟ بتوں کو۔ وروى النبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وابي مالك والسدي ومقاتل نحو ذلك، وقال ابن جرير عن الضحاك في الآية قال المشركون للملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى قال فاتخذوهن أربابا وصوروهن جواري فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعني الملائكة۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ مکے کے مشرک جو تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم ان کی عبادت کیوں کرتی ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ نصرانی کا کیا عقیدہ ہے کہ میں عیسیٰ کی عبادت کیوں کرتا ہوں؟ وہ کہتا ہے جب بیٹا راضی ہوگا تو باپ راضی ہو جائے گا۔ یہودی کہتی ہیں ہم عزیر کی عبادت کرتی ہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بی بی مریم نعوذ باللہ بیوی ہے، جب ہم ان کو راضی کر لیں گے تو یہ اللہ کو منا لیں گے۔ مکے والے کہتے تھے یہ بت جو ہے فرشتوں کی شکل ہے، ہم جب ان کی عبادت کریں گے فرشتے خوش ہو جائیں گے، اللہ کو بنا لیں گے۔ آج جاہل بھی یہ کہتا ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اب خود فیصلہ کریں کہ ان کے اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان سے دعا کرو، دل سے دعا کرو، اللہ شرک سے بچا لے۔ یاد رکھو اولیاء اللہ برحق ہیں، وہ زندہ ہیں، ان سے دعائیں کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے ہدایت پکڑو۔ لیکن ولی کی نشانی کیا ہے؟ جو سر سے لے کر پیر تک تصویر نظر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا چلنا پھرنا سب میرے مدنی کے سنت کے مطابق، سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر حضور کی شکل نہیں، داڑھی مڑاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، نشے کرتا ہے، آگ پہ چل کے دکھلا دے، دریاؤں پہ چل کے دکھلا دے، فضاؤں میں اڑ کے دکھلا دے، سمجھو دجال ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب اللہ نے نمازیں اپنے نبی پہ معاف نہیں کی تو پھر کسی ولی پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے انبیاء پہ عبادت معاف نہیں کی تو ان پیروں پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ فرق سمجھ لو حق اور باطل کا۔ جو حق والا مرشد ہے اللہ تجھے بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اور جو باطل ہیں یہ مکار ہیں، یہ فریبی ہیں، یہ جو دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے آپ کو بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سے دعا کیا کرو، دعا کے علاوہ تو چارہ کوئی نہیں بھائی۔ اچھا جی، عورت کی پنڈلی پر نظر پڑ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹ جاتا۔ اپنے وضو مضبوط رکھو، یہ نہ ہو کہ نظر پڑنے سے کوئی پانی وانی نکل جائے، پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا نا۔
لیکن یہ ہے کہ بہرحال صرف نظر پڑنے سے نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن نظر کو اتنی لمبی نہ ہو 1.5 گھنٹے کی، اتفاق سے پڑ جائے تو بس آنکھیں بند کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ایک طالب ہوتا تھا بڑا شرارتی ہے، پتہ نہیں زندہ ہے نہیں ہے، خدا جانے مدت ہو گئی پڑھتا تھا، تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھی پہلی نظر پڑ جائے تو وہ معاف کہتا ہے حضرت میں ہٹاؤں گا تو پھر دوسری ہوگی نا۔ شرارتی ہوتے ہیں طالب، تو سب ہم شرارتی ہوتے ہیں، پڑھنے کا زمانہ تو ایسا ہوتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ عورتوں نے باریک جرابیں استعمال کی تھیں، میں وضو کر کے حرم کے گیٹ پہ پہنچا تو ایک عورت نے باریک جراب پہنی ہوئی تھی، میری نظر پڑنے سے بھائی کچھ نہیں ہوتا، خیر مہر ہے، پکا وضو ہے۔ ان کا نہیں ٹوٹتا، تمہارا کیوں ٹوٹ گیا؟ ان کا وضو دیکھا نہیں کتنا پکا ہے، مردوں کے سر کے اوپر سے گزر جائے نہیں ٹوٹتا، جہاں نماز کھڑی ہے آگے آ جائیں گی۔ اب کیا کریں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں، دعا کر سکتے ہیں، اب ہمارے پلے میں تو اور ہے کچھ نہیں، ہمارے ہاں تو بس دعا ہی ہے بھائی۔ عہد نامہ، نور نامہ، دوائے جمیلہ، بھائی یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، بات کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان کو تو اصل بات یہ ہے کہ پڑھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ سنت کے خلاف ہے تو غلط ہے، اور قرآن و حدیث کے موافق ہے تو جائز ہے، سیدھی سی بات۔ بس کسی عالم کو جا کے پڑھوا دو کہ دیکھ لو جی ان میں کوئی لفظ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، اگر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو ٹھیک۔ لیکن مجھے تو حیرت ہے کہ جب خدا نے تمہیں خود قرآن دیا ہوا ہے تو پھر کسی اور عہد نامے کی ضرورت ہے بھلا؟ یہ تو نور نامے، بند نامے وہ پڑھیں جن کے پاس قرآن نہ ہو، جن کے پاس حدیث محمد رسول اللہ نہ ہو، جن کے پاس فرمان رسول عربی نہ ہو، وہ تو یہ ڈھونڈے اللہ کے بندے، تیرے پاس تو قرآن ہے، جب موقع ملے قرآن پڑھو۔ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے عمرہ کا بالکل کر سکتے ہیں، اور والدین کے لیے ضرور کیا کرو۔ یہ جو کسی نے لکھا ہے بہرحال کہ بھئی وہ ایک لکھا ہوا تھا رسالہ کہ وہ چھپواؤ اور تقسیم کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی اس کی حقیقت ہے اور نہ کوئی چیز ہے۔ ہم نے 4 آدمی ہیں، روزگار کے لیے آئے، عمرے کی نیت نہیں کی، بغیر عمرے کے مکے میں آ گئے، ایئرپورٹ پر ہماری کمپنی گاڑی لینے آئی تھی، ہمیں کام مکہ مکرمہ میں ملا۔ گزارش یہ ہے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کام کے لیے آؤ یا عبادت کے لیے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر تم حنفی مسلک پہ ہو تو عمرہ قضا کرو، اور جب اللہ توفیق دے ایک ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ البتہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنے والے کی نیت عمرے کی نہیں تھی، کاروبار تھا، نوکری تھی، تو اگر اس نے عمرہ نہیں کیا تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن یہ تو سب امام کہتے ہیں نا کہ کرے تو افضل ہے کہ جب تمہیں مفت میں عمرہ نصیب ہو رہا ہے اور تم میقات سے بھی گزر رہے ہو تو آدمی غفلت کیوں کرے۔ حرم شریف کی حد مختلف ہے، ایک طرف سے تنعیم تک ہے، ایک طرف سے عرفات تک ہے، ایک طرف سے شمیسی تک ہے، تو حدیں وہاں لکھے ہوئے ہیں حدود حرم۔ میں نے ایک آدمی سے قرضہ لیا تھا کہ میں تمہیں 98 میں ادا کر دوں گا، اب اس سے پہلے حج آ جائے میں کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ یہ مسئلہ وہ ہوتا ہے سمجھتے نہیں لوگ۔ منع یہ ہے کہ میں اپنے ملک پہ ہوں، میں نے دینا ہے قرضہ، اگر میں قرضہ ادا کرتا ہوں تو پھر میرے پاس حج کے پیسے نہیں رہتے تو حج مجھ پہ فرض نہیں ہوگا، میں قرض دے دوں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر قرضہ میں نے دینا ہے، اب تو جتنے بڑے بڑے آپ کے لوگ ہیں، کاروباری ہیں، سب مقروض ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی حج نہ کریں، ان پر تو قرضہ ہے ہر وقت، کبھی بینک کا ہے، کبھی اس کا ہے، کبھی اس کا ہے، کبھی اس کا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہوتا، حج پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ جو چھٹی پہ جائیں واپسی پہ احرام باندھ کے آئیں۔ یہ سعودی ریال سے بی بی سیدہ فاطمہ کا مہر مجھے اندازہ نہیں کہ کتنا بنتا ہے، بہرحال کتابوں میں آتا ہے کہ 80 تولہ چاندی تھی، اس کی قیمت لگوا لیں۔
اللہ کا ترجمہ کر کے خدا کہنا یا اللہ کہنا، بھائی یہ تو لغت میں ترجمے ہیں، فارسی میں خدا ہو گیا، عربی میں اللہ ہو گیا. جیسے ہوتا ہے اسرائیل، اسر مانا عبد، ایل مانا اللہ، جبرائیل، جبر مانا عبد، ایل مانا اللہ، مانا عبداللہ ہو گیا. تو اس لیے معنی کے لحاظ سے آج کل دیکھیں 1400 سال گزر گئے، قوم اخباروں میں اس مسئلے پہ لڑ رہی ہے کہ خدا کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے کہنے والے کی نیت کیا ہے؟ بطور ترجمہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے کوئی رحمان بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم والا، تو کوئی ایسی بات نہیں. بڑی دنیا میں مختلف لغتیں ہیں، مختلف لفظ ہیں، مختلف باتیں ہیں. حضور کو جو آدمی ہر جگہ موجود سمجھ کے پکارے یہ اللہ کے سوا کسی کی شان، یہ اسی کا نام تو کفر و شرک ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ حسبی ربی صلی اللہ معافی خلقی نہیں، معافی قلبی غیر اللہ. ٹھیک ہے، کوئی ایسا لفظ غلط نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. جس کا میں نے دودھ پیا تھا وہ میری ماں بن گئی اور حقیقی بھائی بن گیا. اوپر نیچے کیا مانا؟ مقصد جس کا تم نے دودھ پیا وہ تمہاری ماں بن گئی، تو اس کی ماں تمہاری کیا بن گئی؟ نانی. اس کی بیٹیاں تمہاری کیا بن گئی؟ بہنیں. نہ اوپر جائز نہ نیچے جائز نہ اس سے جائز. ایک قبر میں ایک مرد عورت کو اکٹھا دفن کرے نہیں، حرمت ہونی چاہیے مرد کی بھی عورت کی بھی. پاکستان سے ہم عمرے کی نیت سے آئے، جدے سے ہم مدینہ چلے گئے اور وہاں سے احرام باندھ کے مکہ آئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر کوئی آدمی ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو تم نے مسئلہ بنایا ہے کہ سارا سال نہیں جانا لیکن محرم میں جا کے وہاں تھوڑا سا پلستر بھی کر دینا ہے اور دال بھی ڈالانی ہے تاکہ مرنے کے بعد بھی دال کھائیں، گوشت تم کھاؤ. یہ جو تم نے بدعات گھڑی ہے نا، ان کو اللہ کے لیے مٹاؤ. ماں باپ صرف سال میں ایک دن یاد آتا ہے، ان کی قبر پہ جاؤ، ہفتے میں جاؤ، روز جاؤ، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، کوئی منع نہیں. اگر انسان کسی انسان کی قسم کھاتا ہے تو کفر ہے، توبہ کرے. قسم صرف اللہ کی. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعتکاف کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے اب تیرے دروازے پہ ڈیرا لگا کے پڑا ہوں، مہربانی کر میری مشکلیں حل فرما. اور پھر اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے زیادہ یقین ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ملے گی، کیونکہ وہ دن کو بھی ہر مسجد میں ہے، رات کو بھی مسجد میں ہے، وہ تو گھر جا ہی نہیں رہا. تو کسی رات تو ہوگی نا، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. حرم کے سامنے کام کرتا ہوں، سامنے نہیں. جب اعتکاف کی نیت ہو تو مسجد کے حدود کے اندر رہنا ہوگا. کپڑے پر جانوروں کا یا اپنا خون لگ جائے نماز نہیں ہوتی جب تک دھوئیں گے نہیں، پلید ہو گئے. ہم وادی شرائع میں رہتے ہیں، اگر وہ حد حرم سے باہر رہے تو احرام باندھے ورنہ جیرانہ سے باندھے. اگر ایک عورت کو ایام حیض ہیں، 7 دن سے زیادہ گزر گئے تو احتیاط یہ ہے کہ وہ 10 دن تک انتظار کرے. 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، پھر بیماری ہے، پھر غسل کرے، وضو کرے، نمازیں پڑھتی رہے. میری اولاد نہیں، جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. مسجد الحرام میں کسی مسکین کو خیرات دینا جائز ہے. اللہ یا رحمان یا رحیم یا
طلبا کو دے دو، کھاؤ کھا کر